بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک بیانات و دینی مسائل۔ محترم ناظرین، آج ہم جس مسئلے پہ بات کریں گے، یقیناً یہ مسئلہ سن کر آپ حیران ہی رہ جائیں گے کہ نجاست سے پیدا ہونے والا کیڑا کیا وہ نجس ہے یا طاہر، یعنی وہ پاک ہے کہ ناپاک؟ تو اس کا جواب اس کے پاک ہونے میں آئے گا کہ نجاست سے پیدا ہونے والا کیڑا وہ پاک ہے ناپاک نہیں۔ پھر اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ نجاست تو اصل ہی اس کی جو پیدائش ہے وہ غلاظت سے ہے، گندگی سے ہے، تو نجاست خود غلاظت ہے، گندگی ہے، پھر اس سے پیدا ہونے والا چیز وہ بھی غلیظ نجس ہوگا۔ پھر آپ کا یہ جواب کہ یہ نجس کیوں نہیں پاک ہے، آپ کے ذہن میں مختلف قسم اعتراضات وارد کریں گے، لیکن اس کے بارے میں جواب یہ ہے کہ کسی چیز کا نجس سے پیدا ہونا یہ اس کی نجاست کو مستلزم نہیں۔ جیسا کہ ہمارا مذہب ہے کہ منی ناپاک ہے، اور منی سے جب منی انسان اس سے پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان پاک ہوتا ہے۔ انسان پہ مختلف قسم ادوار گزرتے ہیں، جیسے کہ وہ پہلے منی ہوتا ہے، پھر منی سے وہ خون بن جاتا ہے، پھر ایک لتڑا بن جاتا ہے، مضغہ، علقہ، اور آخر میں جب انسان کا پیدا ہو جاتا ہے تو انسان پاک ہوتا ہے۔ حالانکہ منی بھی ناپاک ہے، خون بھی ناپاک ہے، ساری چیزیں ناپاک ہے، نجس ہے، لیکن جب انسان کی اس سے پیدائش ہو جائے تو پھر انسان پاک ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر کیڑے کی پیدائش وہ غلاظت نجاست سے ہے، لیکن تب بھی جب اس کے کیڑا اس سے بن جائے، پیدا ہو جائے اس سے، تو پھر یہ کیڑا پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں۔ اس طرح اور مسائل کے لیے ہمارے ساتھ رہے، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔